بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور دوستو، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے دماغ میں ایک سوال چل رہا ہوگا کہ کیا یہودی بھی مسلمانوں کی طرح روزہ رکھتے ہیں؟ تو ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ ہاں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودی دھرم کے انہی عجیب و غریب طور طریقوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہودی دھرم کے لوگ کتنے روزے رکھتے ہیں اور ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہی نہیں، یہودی دھرم کے لوگ اپنے روزے کے بیچ یعنی روزے کی حالت میں کون کون سے حیرت انگیز اور عجیب و غریب کام کرتے ہیں، یہ جان کر یقیناً آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ کو دین اسلام کے روزے اچھے لگتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں۔ دوستو، جس طرح سے اسلام دھرم میں رمضان ایک مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام مسلمان 30 دن کے روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ویسے ہی یہودی دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنے طے کیے گئے وقت اور اپنی اوقات کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے روزہ رکھنے کا طور طریقہ دیکھا جائے تو ان میں اور اسلام دھرم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یاد رکھیں، یہودی دھرم یعنی بنی اسرائیل دنیا کے بڑے دھرموں میں سے ایک دھرم ہے۔ بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم میں سے ایک ہوا کرتی تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 48 انبیاء کرام کو ان کے بیچ میں بھیجا تھا، مگر خاص طور پر یہودی دھرم کی نسبت یعنی لگاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر دھرم اور مذہب کی طرح یہودی دھرم بھی اپنے الگ الگ طور طریقے رکھتا ہے۔ مذہب اسلام کی طرح یہودیوں میں اذان بھی دی جاتی ہے، عبادت بھی کی جاتی ہے اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ اور وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں اور اسلام دھرم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دوستو، روزے کا تصور کسی نہ کسی طرح سے دنیا کے لگ بھگ ہر ایک دھرم اور ہر ایک قوم میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودی دھرم میں روزے فرض ہیں، جسے یوم کپور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ روزے سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے، اور اس کا فاصلہ لگ بھگ 25 یا 26 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم میں 40 روزوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان روزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر گئے تھے تو اس وقت آپ نے وہاں پر 40 دن کا روزہ رکھا۔ اس دوران آپ نے وہاں پر نہ ہی کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان روزوں کا ذکر اس طرح سے آیا ہے، اور موسیٰ خداوند کے پاس 40 دن اور 40 رات رہے، نہ روٹی کھائی اور نہ ہی پانی پیا۔ اس کے علاوہ تورات میں یہودیوں پر عاشورہ کا روزہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس روزے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے: یہ تمہارے لیے اب بھی فرض ہوگا کہ 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو تم میں سے ہر ایک، کیا دیسی کیا پردیسی، ہر ایک نفس کا سیم یعنی کہ روزہ رکھے اور اس دن کوئی بھی کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہاری پاکیزگی کے لیے تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے گا۔ تم اپنے سارے گناہوں سے خداوند کے آگے پاک ہو جاؤ گے۔ دوستو، ایک مشہور کتاب سیرت النبی میں ہے کہ یہودیوں میں روزہ فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑی پر 40 دنوں تک بھوکے پیاسے رکے تھے، یعنی 40 دنوں تک آپ نے بھوک پیاس سے گزارے تھے۔ اس لیے عام طور پر یہودی دھرم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن کا روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40 دن کا روزہ ان پر ہر حال میں فرض ہے، جو ان کے 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو آتا ہے، جسے عاشورہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 خاص احکامات عنایت ہوئے تھے، اس لیے تورات میں ان روزوں کی نہایت تاکید کی گئی ہے۔ اب اگر یہودی دھرم کے فرض روزوں کی بات کی جائے تو یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر ایک ہی روزہ فرض تھا، جسے یوم کفر کا روزہ کہا جاتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نبی بنا کر بھیجے، جنہوں نے مختلف تعداد میں روزے رکھے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی روزے رکھنے کی اجازت دی۔
اس لیے یہودی لوگ یوم کفر کے روزے کے علاوہ دوسرے بے شمار روزے بھی رکھنے لگے۔ یاد رکھیں، یہودی دھرم میں روزہ سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 25 گھنٹے بعد اگلے روز نئی رات کے شروع ہونے کے وقت یعنی کہ اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک رہتا ہے۔ اس دوران یہودی لوگ کھانے پینے اور جسمانی تعلقات بنانے سے پوری طرح پرہیز کرتے ہیں۔ مطلب کہ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، کریم یا لوشن لگانے، تیل یا پرفیوم استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلقات بنانے کی بھی منائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے روزے میں حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہودی اپنے روزے کے دوران چمڑے کی جوتی جو کہ آرام دائق سمجھی جاتی ہے اسے بھی نہیں پہنتے ہیں، اور پھر جب دن گزر جاتا ہے تو شام کے بعد وہ اپنے خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم میں 4 اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں جو صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک رکھے جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، یہودی دھرم میں دولہا اور دلہن بھی اپنی پاکیزہ زندگی کی شروعات کرنے کے لیے اپنی شادی والے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں میں اگر کسی لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی شادی والے دن آگے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں میں اگر کبھی کوئی وبا پھوٹ پڑی یعنی کہ کوئی بڑی بیماری آ جائے یا پھر اگر کوئی آسمانی آفت یا کوئی قہر آ جائے تب بھی یہودی دھرم کے لوگ اس آفت کو ختم کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یا پھر یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں میں اگر کسی بڑے آدمی کی موت ہو جائے یعنی کہ کوئی بڑا آدمی وفات پا جائے تو اس کے بعد اس بڑے آدمی کی یاد میں بھی یہودی دھرم کے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہودی دھرم میں کسی بڑے آدمی کے مرنے پر بھی روزہ رکھنے کا رواج عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اس دن کا روزہ بھی یہودی لوگ رکھتے ہیں۔ تورات میں موجود جن روزوں کا ذکر ملتا ہے وہ روزے بابل کے عاشوری کے دوران یہودیوں پر مقرر کی گئی تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان روزوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ یہ روزے نفلی تھے اس لیے ان کو یہودی مذہب میں زیادہ مقبول حاصل نہ ہو سکی، لیکن کچھ پرہیزگار یہودی ہر پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو کوہ طور کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور پیر کے دن واپس آئے، اس لیے وہ بھی ان کی یاد میں ہر جمعرات اور پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب کی کتابوں میں ایک ایسے گروہ کا ذکر بھی ملتا ہے جو کہ اپنے استاد کے نقش قدم پر چلتا ہوا جنگلوں اور بیابان میں جا پہنچا۔ ان کی کتاب میں اپنے گناہوں کی معافی اور آخرت کی تیاری کے لیے روزے رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ صرف اپنے 40 روزے رکھتے ہیں بلکہ موقع کی مناسبت سے بھی روزے رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور مسلمانوں کے روزے میں کیا بڑا فرق ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور مسلمان کے روزے میں سحری کا فرق ہے۔ یہودی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سحری کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ دوستو، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دین اسلام کی طرح یہودیوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کے نماز پڑھنے کا طور طریقہ بھی مسلمانوں سے بہت الگ ہے۔ یعنی کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی نماز میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ یہودیوں کے نزدیک نماز کے بجائے اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے ان کو یہ زندگی دی ہے، تورات جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے، اس لیے ان پر بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے خدا کی تعریف کریں اور اس کی عبادت کریں۔ اسی وجہ سے یہودی دھرم میں انفراطی اور اجتماعی دونوں نماز ہیں۔ انفراطی نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ کسی بھی اہم موقع پر، جیسے کہ کوئی دکھ مصیبت دور ہونے پر، کوئی بیماری سے نجات حاصل ہونے پر، یا پھر کسی بھی خوشی کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، جبکہ اجتماعی نماز دن میں صرف 3 بار ہی پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہودی اپنی نماز میں بلند آواز سے اور خوبصورت آواز اور لے کے ساتھ تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنی نماز کے دوران کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں تو کبھی بڑے بڑے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں،
تو کبھی کھڑے کھڑے جھومنے لگتے ہیں، تو کبھی زور زور سے تورات کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، تو کبھی جھک جاتے ہیں، تو کبھی سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے کرتے کرتے یہودی لوگ اپنی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آج کی معلومات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔